सभी का हमारे चैनल श्वेता और वशु रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पेरेंट्स का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि हम लोगों की जो 1K की जो फैमिली है वो कंप्लीट हो चुकी है। बार बार बोलते हैं, एक टाइम पे एक ही लोग बोले थैंक यू सो मच। हंस दो देख लिया। तो थैंक यू सो मच गाइस कि हम लोगों की जो हमारी आपकी ये फैमिली है वो 1K कंप्लीट हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार का नतीजा, आपके सपोर्ट का नतीजा है। तो ऐसे ही हमारी इस फैमिली को और ज़्यादा इंक्रीज़ करिए, इस फैमिली को और बिग करिए, ताकि हमारा आपका जो प्यार है ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच गाइस, एक बार फिर से जल्दी से इस 1K को 1 लाख कर। अब आप ही के ऊपर है सारा। आई नो इसमें टाइम लगेगा, उसमें थोड़ी मेरी मेहनत रहेगी, थोड़ा आपका सपोर्ट रहेगा, ताकि हम लोगों का जल्दी से कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू बिग थैंक यू, क्योंकि ये हम लोगों का पहला स्टेज है और ये पहला स्टेज जो है हम लोगों का, वही पा करके हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये सब आपकी वजह से हो पाया, तो थैंक यू सो मच गाइस। आज का जो हमारा रिएक्शन है वो है मुफ्ती साहब जी के ऊपर। उन मुफ्ती साहब जी का नाम है मुफ्ती तारिक मसूद साहब। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जी के ऊपर है, जो कि उनके पास एक कोई किसी मतलब जो प्यार में डूबा हुआ आदमी है, उसने फ़ोन किया था, तो उनके ऊपर उन्होंने कुछ स्पीचेस दिया है, कुछ कहा है। तो वो सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। जो आजकल की जनरेशन है या आजकल जो लव मैरिज हो रही है, लव हो रहे हैं, उनके ऊपर उनका कुछ बयान है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। तो एक आशिक का फोन आया, कहने लगा अब पूरे बयान से ना देखना ये क्लिप निकलेगा और हिट भी ये वाला क्लिप होगा। फिर लोगों के कमेंट्स होंगे, मुफ्ती साहब क्या आशिक माशूक की मिसालें देते रहते हैं। पूरा बयान एक तरफ, ये वाला क्लिप के लाखों व्यूअर्स होंगे इसके, देखना आप। और इस पे जो लेबल लगेगा, एक सच्चे आशिक का वाकया, ये लेबल लगेगा, एक सच्चे आशिक का सच्चा वाकया। तो सच्चे आशिक तो आजकल मार्केट में होलसेल के हिसाब से हैं, जो अपने आप को सच्चा, वो सारे इस पे सर्च करेंगे, यार देखें क्या हुआ। सेम हमारे साथ भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, हम भी यही लेवल लगाएंगे। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया है, फोन आया मेरे पास, इश्क हो गया है, तो मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई अगर हो गया है, कोई अच्छी है, अच्छे घराने की है, तो आप वालिदैन से बात कर लो, निकाह कर लो। लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिसलन निकाह, हदीस में आता है दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो हम तो नहीं कहते कि इस को ख़त्म करो, आप शादी कर लो भाई, निकाह कर लो भाई, हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। कहने लगा कि यार वो मुफ्ती साहब मसला ये है कि उसके अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा अब्बा को, फिर मुझे नहीं फ़ोन करो, अब्बा को फ़ोन करो, जो मैं उसका अब्बा नहीं हूं। तो फिर अब्बा को फोन करो उसके, यही अपनी फरियाद उसके अब्बा के सामने रखो। कह रहे यार बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली, उसके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा भाई देखो, जितने हरबे थे आप इस्तेमाल करके देखो अब्बा अम्मा को समझाने के। कह रहे नहीं मान रहे। मैंने कहा फिर छोड़ो उसको, लानत भेजो। एक चीज मुकद्दर में नहीं है, गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करो। शरीफ लोग शरीफों की तरह ही करते हैं ना। तमीज़ का यही है कि अब्बा अम्मा से बात की जाए। मैंने कहा मैं दुआ कर लूँगा आपके लिए, आपने मुझे कुछ समझ के फ़ोन किया तो मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह इसके लिए बेहतर है तो मुकद्दर फरमा दे, अब्बा को दिल को नरम कर दे। अब्बा को चाहिए वो जब खुद किसी के अब्बा से उन्होंने अपना सोचे ना, अब्बा से मेरी बात, मैंने ये भी कहा कि अब्बा से बात करा दो। मैं अब्बा को समझाऊंगा भाई अगर बंदे में कोई बड़ी खराबी नहीं है तो यार बिला वजह खामखा में इनकार ना करो। लेकिन वो बकौल उसके भाई सारे हरबे नाकाम हो गए। तो मैंने कहा फिर वहां से दिमाग हटाओ। ये जो आशिक लोग कहते हैं ना हम दिमाग हटाना भी चाहें तो नहीं हटता, झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हटाना चाहते ही नहीं है कमबख्त। हकीकत बता रहा हूं आपको, दुनिया में बड़ी से बड़ी मोहब्बत खत्म हो सकती है अगर इंसान चाहे। मर जाते हैं तो मोहब्बत खत्म होती है कि नहीं होती? देखो जब मियां मरता है, जवान शौहर मर जाए किसी खातून का, बूढ़े को तो वो चाहती है कि बाज दफा कि भाई अब इसको निचोड़ तो लिया है हमने पूरा, पेंशन मिलेगी अब तो हमें,
پلاٹ بھی دے دیا اس نے, گھر بھی میرے نام کر دیا, بچے بھی بڑے کر دیے. بعض خواتین کیا کرتی ہیں, جوانی میں میاں کو نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں بہت ستاتی ہیں. بھائی سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن بعض خواتین ایسا کرتی ہیں, وہ بڑھاپے میں میاں کو, کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا کھانسنے کے علاوہ, تو بچوں کے ساتھ مل کے انتقام لیتی ہیں اس سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بہت بڑا جرم ہے. عورت غیرت مند ہوگی نا تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شوہر کی طرفداری کرے گی. یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. وہ کہے گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا, اس شخص نے مجھے سہارا دیا, گھر دیا, اس نے مجھے چھاؤں دی, اس کی بیس پر آج تمہارے بازو میں قوت ہے. تو غیرت مند عورت کیا کرے گی, وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی, مرد کا ساتھ, شوہر کا ساتھ دے گی, بچوں کی سائڈ نہیں لے گی. وہ آج کل بچوں کی سائڈ لینا شروع کرتی ہیں, بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں, کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا. اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائڈ نہیں لے گا. وہ کس کی سائڈ لے گا, بیوی کی. وہ کہے گا بھائی پہلے یہ رفیق ہے, پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے, تم بعد میں آئے ہو, صحیح ہے نا, پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو. تو وہی غیرت ویرت شارٹ چل رہی ہے, کیا کریں یار اب آدمی کیا رونا روئے بیٹھ کے جو ہے نا. تو کیا بات کر رہا تھا میں, وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ, اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں, وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان, میں نے کہا کوئی ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا, میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا, کیسا روتی ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے. بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو, جو صحیح محبت کرنے والی. ہمارے اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے, تو کیسا روتی ہیں, کتنا بڑا غم. تھوڑے دن کے بعد بھول جاتی, بھولائیاں. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں, تیسرے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے, بھول گیا ابا کا. مایوس کر دینا جب انسان اپنے آپ کو. تبھی کہتے ہیں نا بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے, مر جائے یہ کم خطرناک ہے. کیوں, مرنے کے بعد امید ختم, اب نہیں آئے گا. گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں شاید اب مل جائے, شاید اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے, ختم, اس کا نمبر بلاک, اس کے بارے میں سوچنا ختم. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. یہ کمبخت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا, بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے, بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے, بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے, اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں, سن لو. حقیقت ہے, یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ. دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا, کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری. بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی؟ یہ عاشق لوگ کرتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو کہہ رہے ہو گے مفتی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں؟ ایک چیز بتانے کے لیے ہزار بار بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کمبخت, وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا, کبھی ڈانٹتا رہے گا, تعلق ختم, نمبر بلاک, آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی بھی, اس نے میری ہدایت پر عمل کیا, اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ٹینشن ہے, وہ بیماری ہے بھائی. ایک چیز نہیں مل رہی, تمیز سے نہیں مل رہی, چھوڑ دو, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو, اس کا نمبر بلاک کر دو, ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا. اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں نا, وہ جو گوالے ہوتے ہیں نا, ان کی عورتیں جو دودھ بیچتی ہیں, تو ایک دودھ والی عورت پہ یہ عاشق ہو گیا تھا, اور نکاح کو کوئی چانس مانس تھا نہیں. یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں نا, میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے, اب جو ہے میں جو ہے نا بس میرا کوئی علاج کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں کہنے لگا مجھے وہ دلا دیں آپ اللہ والے ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں,
تو بس آپ کسی طرح اللہ سے مانگیں وہ مجھے مل جائے. تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, پہلے تو استخارہ کرو. استخارے کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے, یعنی اللہ سے دعا مانگو, اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر, بہتر نہیں ہے تو مقدر. ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں یہ بہتر ہی نہ ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہو ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ سے پہلے دعا مانگو اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو. اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ. اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو. یہ میں نے پورا واقعہ ایسے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق واشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے کہ اس طرح سے علاج ہوگا. کبھی اس کا دماغ میں تصور نہ لاؤ, ٹھیک ہے نا, جان کر نہ لاؤ. خود بھی آ رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے نا, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. خود سے آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں, اپنے آپ کو مصروف رکھو, اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں, اس راستے سے نہ گزرو. تو یہ پرہیز ہے, یہ پرہیز کرو گے تو پھر میں دوا بتاؤں گا. یہ بھی دوا نہیں, میڈیسن نہیں دی ہے, یہ تو اس میڈیسن کے پرہیز ہیں. اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی, جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر وہ بعد میں, پہلے یہ پرہیز. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا, پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے. مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر بھی جاتا ہوں. اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلا ہی دیں. تو حکیم الامہ پہلے زمانے میں لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا. انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کی. اب دیکھو آپ کہو گے بد اخلاقی ہے تھپڑ لگانا, حالانکہ یہ عین اس موقع پر کیا تھے, اخلاق تھے. انہوں نے ایک زور سے تماچا لگایا, کہا کہ جب علاج کرانے آیا ہے تو طبیب کی بات مانتا ہے نہیں. اب ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کہے یہ کرو وہ کرو, کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کروں گا, تو ڈاکٹر کہ دفعہ ہو یہاں سے, میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں. ایک تھپڑ لگایا اس کے زوردار نا, بولا جب آئے ہو ہم سے علاج کرانے کے لیے اور ہماری مانتے نہیں ہو تو ٹائم کیوں ضائع کرو ہمارے. زور سے تماچا لگایا. لوگوں میں صلاحیت تھی پہلے زمانے میں. اگلے دن آیا کہہ رہا ہے آپ کے اس تماچے کے ساتھ ہی میرا عشق ختم. تماچا لگائے اور عشق ختم. حکیم الامہ کو حکیم الامہ اس لیے تو کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کس کا کیسے علاج ہوگا. اس کا علاج تمیز سے نہیں ہو سکتا. اس کو یہ ہے کہ زبردستی اس کے کولے میں انجیکشن ٹھوک دو. تو وہی کیا انہوں نے, تو لگایا زور سے تھپڑ اس کا. ہاں عشق, وہ عاشق کی بات کر رہا تھا میں, تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اب کیا کرو, یہاں سے تعلق ختم. تو پتہ ہے کیا کہتے, رونے لگا. کہہ رہے حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا, مجھے اس سے سچی محبت ہے, پاک محبت ہے, سچی محبت ہے, سچا عشق ہے. یہ فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے, سچا عشق اور جھوٹا عشق. مجھے آ گیا غصہ. بھائی اب تک تو جو بات کر رہا تھا نا وہ ٹھیک کر رہا تھا. عشق ہو گیا, انسان ہے, ہر ایک سے ہو سکتا ہے. ویسے تو بے احتیاطی جو لوگ کرتے ہیں انہی کو زیادہ تر ہوتا ہے. چلو بے احتیاطی ہو گئی, لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا نا, کوئی حرام کاری کی طرف نہیں گیا. نکاح, تبھی میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے, اگر نکاح کی بات کرے تو اس کو ملامت نہ کرو. بیٹا ابا کے پاس آ رہا ہے, ابا مجھے وہ کالج میں لڑکی پسند آ گئی, مجھے عشق ہو گیا, میں شادی کرنا. ابا پڑاخ کر کے ایک چماڑ لگا دیتے, وہ تجھے میں نے یہ عشق معاشقوں کے لیے بھیجا ہے وہاں پہ, اس لیے نہیں تھا, لیکن اب ہو گیا تو اس کا ایک جائز راستہ ہے نا جو اسلام نے بتایا ہے. تو ابا بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ نمٹاؤ یار. بچی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی ہے عشق میں, ابا وہ غیرت کا مسئلہ بنا کے کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا. بھائی اگر ہو گئی ہے, پاگل نہیں بھی ہوئی تو پاگل ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دو. عقل مند باپ یہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اپنے اولادوں کو, یہاں جو والدین بیٹھے اتنی سہولت ان کو دیا کریں کہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان سے اظہار کر سکیں. بے شک براہ راست کرتے ہوئے شرم آ رہی تو کسی پرچہ لکھ کے ابا کی تکیے کے نیچے لکھ دیں, ابا سیٹنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں چاہتا میں گناہ کی طرف جاؤں, میری شادی کرا دو. اور نام نہ لکھو اپنا, ابا کو سب کا پتا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی پہچان جائیں گے. تو یہ جو بہت زیادہ سختی والدین کرتے ہیں نا اولاد پہ, اس سے بغاوت پھیلتی ہے. کیونکہ جائز حق تو اس کو دینا چاہیے نا بھائی. ہاں وہ اگر آپ کے خاندان میں میچ ہی نہ کر سکے, وہ یعنی وہ ایسی جگہ پسند کر لیا اس نے کہ وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر ایک الگ بات ہے. پھر ابا غیرت دکھائیں, بولا بیٹا تو تیری بیوی ہماری بہو بھی ہوگی, یہ ہماری بہو بنانے کے قابل, یہ ہماری پرمپرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن نارملی ماننا چاہیے. تو اب کیا ہے, میں نے اس سے, اب وہ کیا نا رونے لگا,
بس یہ بیان یہ کس واقعہ بتا کے وہ پتھر والا جو ہے نا مثال کمپلیٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ رونے لگا, کہہ رہے نہیں مجھے سچی محبت ہے. مجھے پھر آیا غصہ, میں نے کہا بھائی جان یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کرو. ٹھیک ہے آپ کو عشق ہو گیا, دل زخمی ہے آپ کا, یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے, انسان ہے ہو جاتا ہے, تو نکاح کا راستہ ہے, نہیں ہو رہا تو پریشان ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے, یہ سچی مچی نہیں کرو بھائی. میں نے کہا اپنی ماں سے کیوں نہیں ایسی محبت آپ, ماں ناراض ہوتی ہے کبھی بات چیت چھوڑ دے تو پھر ایسا رونا آیا کبھی؟ جس نے ساری زندگی پالا پوسا جوان کیا ہے بھائی, کبھی زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی ماں. آپ 60 سال کے بھی ہو جاؤ گے نا, آپ کی بیماری پہ ایسے ہی روئے گی جیسے جب 2 سال کے بچے تھے اس وقت روتی تھی. کیا اللہ نے عجیب رشتہ, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے, تھکتی نہیں ہے, ایک دفعہ بھی کبھی پیسے نہیں مانگے. کسی کو باورچی رکھو, فری میں کتنے دن پکا کے کھلائے گا روٹیاں بھائی؟ 4-5 دن کے بعد بولے گا بھائی ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا خدمت کا, پیسے دو, تنخواہ دو, نہیں دو گے جائے گا وہاں سے. ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے, ساری زندگی. نہ کھانے پہ تو ناراض ہوگی, کھانے پہ کوئی معاوضہ نہیں مانگے گی. کتنا بڑا احسان ہے, اس سے ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی. اس پہ رونا نہیں آئے گا, اس پہ جذبات نہیں مشتعل ہوں گے. تو وہاں نہیں ہو رہے تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیبل لگانے کی ضرورت. میں نے کہا اس کو لقبہ ہو جائے نا جو تمہاری جو محبوبہ ہے, بی پی ہائی ہوا اور جناب تھوڑا سا ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, پھر دیکھوں گا, پھر کہے گا کہہ رہے ہیں مجھ سے صاحب جان چھڑا دو خدا کے لیے, پھر تعویذ مانگیں گے جان چھڑوانے کے تعویذ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور وہ بھی جو تم پہ اتنا لٹو ہو رہی ہے بھائی, وہ بھی صرف ایک ظاہری عشق ہے. ہاں بعض دفعہ حقیقی بھی ہوتا ہے, وہ اخلاق سے کسی کے متاثر ہو گئے, دینداری سے متاثر ہو گئے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن زیادہ تر صرف شکلوں پہ مر رہے ہیں, شکلوں پہ. اخلاق واخلاق ایک طرف گئے ہوئے ہیں, دینداری اخلاق کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آج کل, صرف شکل پہ. تبھی ان کو کسی اداکار سے کرا دو نا, فوراً بھاگ جائیں گے اس کی طرف. تو گائز آپ کو مفتی صاحب کا یہ جو بیان تھا, یہ جو انہوں نے باتیں کہیں, اسپیچ تھی, وہ آپ کو کیسی لگی؟ مجھے تو ایسا لگا کہ بہت ہی صحیح بات انہوں نے کہی, ایک دم صحیح بات کہی کہ آج کل جو چیزیں ہیں وہ ابھی آئے دن آپ پیپر اٹھا کے پڑھیے تو آئے دن اس گرل فرینڈ نے پھانسی لگا دی پیار کے چکر میں, اس بوائے فرینڈ نے اپنے جان مار دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, صرف پیار کے چکر میں ہوتے ہیں. اور تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں بالکل بیکار ہوتی ہیں. اگر آپ صحیح دماغ لگا کر کے صحیح چیزیں سن کر کے سیکھیے گا نا, مطلب سوچیے گا, تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گا کہ جو ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں, ہمارے جو موم ڈیڈ ہوتے ہیں, ہاں ایک ایج ہوتی ہے جس میں مطلب کہ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ساری چیزیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اور بڑے ہو جائیں گے تب آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ ایکچولی میں جو ریئل لو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں. بوائز گرلس میں بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے اس میں فورسفلی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں, وہ آپ کو اگر کھا کے بنا آپ سے یہ چیز کی مطلب بنا مانگے چیزیں کہ آپ تو مجھے یہ دے دو, بنا کسی لالچ کے اگر وہ آپ کو پیار کرتے ہیں, آپ کی موم جتنی بار آپ کو بھوک لگے گی اتنی بار آپ کو کھانا بنا کے دیتی ہیں. آپ کے جو فادر ہوتے ہیں وہ آپ کو اگر آپ کو کچھ کام ہے تو پھر آپ کو سامان لے کر کے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف پیرنٹس ہی کرتے ہیں, جو کہ ایک سچ میں ریئل لو ہے. تو جب آپ ان سب چیزوں میں پیچھے جاتے ہیں کہ ہاں ہم کو ان سے اتنا زیادہ شدت والا پیار ہو گیا ہے کہ ہم پورے جہان سے لڑ جائیں گے, مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, ٹھیک ہے آپ جائیے. تو یہ جو بند کر دیجیے.
तो ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही फेक होती हैं, वो सही नहीं होती हैं। रियल अगर किसी गर्ल बॉय में भी अगर रियल लव है ना तो वो चाहेगा कि आप मतलब वो फैमिली के पूरे डिसीजन के हिसाब से ही कि उसकी फैमिली भी राज़ी हो, आपकी फैमिली भी राज़ी हो, तभी वो एक अपना न्यू लाइफ स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। अगर पेरेंट्स अगर उनके बच्चे आपस में उनसे बात करना चाहते हैं लव मैरिज के बारे में, चाहे लड़का लड़की के बारे में, तो पेरेंट्स आजकल जो हाइपर हो जाते हैं तो उनको भी ये चीज़ है कि थोड़ी अपने बच्चों की बात भी सुननी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। अगर लड़की सही है तो शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि लड़का इतना बड़ा हो जाता है कि वो जान सके कि हाँ उसकी खुशी किस चीज़ में है। और जो सबसे बड़ा जो अगर लड़की है प्यार में, और जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो टेंशन होता है वो ये होता है कि लड़की अगर वहाँ जाएगी तो पता नहीं खुश रहेगी कि नहीं रहेगी, लड़का कमाता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। तो फिर पेरेंट्स को ये भी सोचना चाहिए कि अगर कल को वो अपनी बेटी की कहीं पे शादी करा रहे हैं, मान लीजिए उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आपकी बेटी खुश ना हो तो क्या फ़ायदा। वो तब भी आपको हर्ट, तब भी आपको ही देगी। तो ऐसा होना चाहिए कि अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, और आपको अगर सही लगे तो फिर करा देनी चाहिए शादी। ये मेरा इंटेंशन, मतलब ये मेरी सोच है। आप लोगों का क्या है वो आपके हिसाब से है। तो और एक तरह से देखा जाए तो एक बात मैं भी बोलना चाहूँगी कि जो देखिए, सबको नहीं बोलूँगी, अगर बुरा लगे तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। जो लड़कियाँ आजकल ये सब अक्सर देखा जा रहा है कि पैसों के पीछे और शक्ल के पीछे अक्सर लोग भागते हैं। तो देखिए, मैं इतना ही कहूँगी कि पैसे और शक्ल सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, ये हम लोगों की थिंकिंग थी। तो फिर और अगर आप लोग किसी से प्यार करते हैं तो प्लीज़ उसी से शादी करें और अपने पेरेंट्स को भी बताएं। तो आई होप कि आपको मुफ्ती साहब का ये जो उन्होंने स्पीच दिया वो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने सही कहा, उन्होंने सही ही बयान दिया कि वो लड़का जो बार बार बोल रहा था कि मुझे इससे मोहब्बत है, मुझे इससे मोहब्बत है, इसके बिना मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने ये जो कहा कि जो बचपन से तुमको पाल पोस रही है, तुम्हें खाना खिला रही है, तुम्हारे थोड़े से दुख से वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाती है, तो उसके नाराज़ होने से तुम्हें इतनी मोहब्बत नहीं हुई कि तुमको 2 दिन में इतनी मोहब्बत हो गई कि तुम मर सकते हो। बच्चों को भी आजकल ये सोचना चाहिए, पेरेंट्स के साथ जो खुशी मिलती है वो अकेले रहने में नहीं होती है। तो कोशिश करिए कि अपने पेरेंट्स को समझाइए कि हाँ ऐसा है, अपने लव के बारे में बताइए, उनसे बात करिए, तभी कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। नहीं तो वो जाकर है उनको छोड़िए मत। चलिए, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप लोग इसको सुनिए, समझिए, सीखिए, कुछ सीखिए। अगर आपको हम लोगों की बात तक कुछ हर्ट की हो तो उसके लिए सॉरी। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।